کچھ ایسے کم دماغ لوگ جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ بڑی محنت کر لیں، کتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن وہ اپنے مائنڈ سے اتنا مجبور ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ سکسیز نہیں ہو سکتے، وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کمیاں سب سے پہلے، اگر دماغ کے اندر یہ کمزوری اور یہ کمی اور یہ ہمارے اندر پرابلم ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کمیوں کو اپنے دماغ کے اندر اور سوچنے کی ان عادتوں کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم سکسیز نہیں ہو سکتے۔ انسان کامیاب بننے کے لیے دنیا میں کتنے جتن کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کامیاب ہونے کے لیے ایک مزدور آدمی کتنی محنت کرتا ہے، رکشہ چلانے والا رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بندہ مزدوری کر رہا ہے، کوئی بندہ اینٹیں پھوڑ رہا ہے، کوئی بندہ در در کے دھکے کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ تمام کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ کامیابی کی طرف ہیں۔ تو کامیابی دو چیزوں سے ملتی ہے، دو چیزوں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا قرآن کریم میں اور احادیث میں آپ کو وہ بتلاتا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے کامیابی کس طرح سے ملے گی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کی کامیابی سے مراد یہ کہ پیسہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو فراخ فرما دے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کشادہ فرما دے، آپ آرام اور چین کی زندگی بسر کرنے لگیں، تو میں دونوں پہلو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اور دماغ سے ان عادتوں کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، دماغ سے ان فطور کو نکالنا پڑے گا جس کی وجہ سے بندہ ناکامی کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے اور ناکامی کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ پہلی چیز، آپ کو ہر ٹائم اپنے مائنڈ کو پوزیٹو رکھنا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز، اگر آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہے، آپ سب سے پہلے اس پہ یہ حکم دیکھیں شریعت کا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو آپ پھر کسی کی پرواہ نہ کریں، آپ پوزیٹو ہو جائیں، اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ حرام ہے اور سارے لوگ اس پر پوزیٹو ہو جائیں تو آپ کبھی بھی اس کام پر پوزیٹو مت ہوئیے، اپنے دماغ سے کہہ دیں کہ ہمیں دماغ کی نہیں ماننا ہے، ہمیں شریعت کی ماننا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سب سے مین یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسمان میں دو دروازے ہیں، جب بندہ عمل کرتا ہے تو ایک سے اس کا عمل چلتا ہے، دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب عمل کرنا بند کر دیتا ہے تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی اگر بغیر عمل کے ہمارے مقدر کا رزق ہمیں مل بھی رہا ہے تو ایسا رزق کا کیا فائدہ ہے جو ہمیں جہنم تک لے کے چلا جائے۔ بھائی ہمیں رزق بھی تو حلال چاہیے نا، ہمیں رزق ایسا نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو رزق بھی جو ہم کو چاہیے وہ حلال والا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ہر حلال کام میں، جائز کام میں پوزیٹو بننا ہے، نگیٹو نہیں رہنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کی گھر سے آنے والے اعلان پر ہمیں تشفی نہیں ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں بلیو نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ عورتیں گھروں میں نماز کے لیے نہیں آ رہی ہیں، مرد حضرات مسجدوں میں نہیں آ رہے، جبکہ اللہ کے گھر سے یہ اعلان ہو رہا ہے اور مؤذن پکار کر آواز دے رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ کامیابی ہے جو آخرت میں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے جو آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا میں بھی آپ کو کامیاب بنا دے گی۔ دنیا میں بھی آپ کو جو چاہیے ہے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا، آپ کے خواہشات کو، جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ نماز جیسی عبادت کو جب آپ مضبوطی سے تھامیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو فراخ کر دے گا۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ دینا شروع کر دیں۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے آپ امداد کریں، جتنا ہو سکے بھوکوں کو کھانا کھلائیں، جتنا ہو سکے مسجدوں مدارس میں لگائیں، جتنا ہو سکے بچیوں کی پڑھائی میں لگائیں، جتنا ہو سکے دین کے کاموں میں لگائیں۔ اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا 10 گنا آپ کو دنیا میں عطا فرمائے گا، 70 گنا آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں 1000 روپے دیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں آپ کو 10,000 ضرور دے گا، اور اگر آپ کو اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اب آپ کو
کو اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا ہے اور اللہ کے راستے میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا آپ کو دنیا میں عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ دنیا کے کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔